کیا رسالہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. سبحان اللہ. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. سبحان اللہ. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. سبحان اللہ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر دراز عطا فرمائے. ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک بڑھیا رہتی تھی ایک گاؤں میں، تو اس کے 3 بیٹے تھے اور وہ بیٹوں سے بہت زیادہ ہی پیار کرتی تھی، اور تینوں بیٹے اس کے صبح کی نماز نہیں پڑھتے تھے. اور وہ جو بڑھیا تھی وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار، عبادت گزار اور متقی تھی، اور جو نماز نہ پڑھنے والا تھا وہ ان سے سخت نفرت کرتی تھی. تو ایک دن ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے کہ آیا کہ میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں تو ان کے لیے کچھ پوچھوں، کچھ ایسا عمل بتائیں کہ یہ نمازی بن جائیں. وہ تہجد گزار تھی، عابدہ تھی. تو جاتی ہیں ایک بزرگ کے پاس. بزرگ سے پوچھتی ہیں کہ اے بزرگ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بچے کسی طریقے سے بنا نمازی ہو جائیں. تو سوال کرتی ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، جیسے آپ کے بچے صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے نا، تو آپ ان کو چھڑی جو ہے نا اس کے ساتھ مارا کریں، اٹھایا کریں. تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تینوں بیٹوں سے پیار کرتی ہے. میں ایسا نہیں کر سکتی، اس کے متبادل کوئی اور ترکیب ہے تو مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں اچھا. بزرگ سمجھ گئے کہ بھئی اس نے ماننا ہے نہیں، لیکن بزرگ بھی سمجھدار تھے، ولی اللہ تھے، کامل تھے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، آپ کے بچے سوئے ہوئے ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں کانوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال جاؤں گا. تو جب یہ کہتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں اگر یہ آگ تم سے برداشت نہیں ہوتی تو بروز محشر کی گرمی کیسے اپنے بچوں کے لیے برداشت کر سکتی ہو؟
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے اپنی اولاد سے. تو اسے سمجھ آ گئی اس بوڑھیا عورت کو، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی. تو اس کے بچے پھر نمازی بنتے ہیں. تو ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے بابرکت. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میں پچھلے دنوں گیا بازار کے اندر، تو میں نے ایک فلیش لینی تھی. تو تقریباً 2 سے 3 کا ٹائم تھا یا 4 کا غالباً ٹائم تھا دن کا. تو میں جیسے دکان کے اندر انٹر ہوا نا، تو دکان کے اندر جیسے میں انٹر ہوا تو وہ جو 2 سے 3 لڑکے بیٹھے تھے، 4 بیٹھے تھے، انہوں نے، میں دیکھتا ہوں کہ کمپیوٹر کی سکرین پر کیا ہے کہ وہ گانے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. ابھی رمضان المبارک کی بات بتا رہا ہوں. گانے لگائے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ اپنی مستی میں بیٹھے ہیں. تو یہ ہے رمضان شریف کا ان کو احترام. لوگ ہیں اس ماہ مقدس کے لیے تڑپتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا میرا مالک ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو عطا فرمانا، اس میں ہم ایسے عبادت کریں کہ ہمیں رمضان المبارک میں ہی موت عطا فرمانا. لیکن نماز روزہ تو بہت دور کی بات ہے، رمضان کا احترام کرنا بھی لوگ گوارا نہیں کر رہے. قاری کفیل قادری رضوی صاحب سے ایک نعت سنتے ہیں، یہ ہمارے دل و قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. پھر آگے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے قبلہ قاری محمد عارف سعیدی صاحب سے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی. تم ساسی دیکھا نہیں کوئی، تم سے ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے. یہ اعزاز ہے حاصل زمین کو، یہ اعزاز ہے حاصل زمین کو. افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی.
जचता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है, ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर हूँ आपका। मुअज़्ज़िज़ सामिरीन किराम व हाज़रीन उज़्ज़ाम, आइए कारी साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब कैसे हैं आप, मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आमीन। पहली बात तो ये कि मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने तशरीफ़ आवरी का शर्फ बख्शा हमें। तो कारी साहब, आपका मुकम्मल नाम क्या है? मेरा मुकम्मल नाम है मोहम्मद आरिफ सईदी रिज़वी। ये मेरा मुकम्मल नाम। माशाअल्लाह, आरिफ सईदी रिज़वी। सईदी आप अपने नाम के साथ क्यों लिखते हैं? ये मेरे मुर्शिद की निस्बत है, क्योंकि मैं हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरान रहमतुल्लाह अलैहि ताला उनके दरबार का एक अदना सा होता हूँ। क्या बात है, और बहुत मैं मुरीद हूँ हुज़ूर शेख़ुल हदीस व तफ़सीर अरशद सैयद काज़िम साहब का। मैं अरशद से कर इस माशाअल्लाह, वजह से मैं सईदी अपने नाम के साथ लगाता हूँ। क्या बात है। कारी साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 24 साल। क्या बात है, फिर आप मेरे हम उम्र है। मेरी उम्र भी 24 साल है माशाअल्लाह। ये तो इत्तेफाक होता है। जी, आपकी शादी कब हुई थी मेरी शादी हुई सन 2019 में। और बच्चे कितने हैं आपके? माशाअल्लाह मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है? एक बेटा एक बेटी है। बेटे का नाम है साद हुसैन, क्या बात है, बेटी का नाम है सादिया बीबी। क्या बात। अच्छा, आप किसी सियासी जमात से भी आप मुंसलिक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी कहा जाता है, इंग्लिश में TLP कहा जाता है। मेरा उनसे ताल्लुक है, उनमें मेरा ओहदा भी है शुजाबाद में। क्या बात है, कौन सा होता है? नाज़िम खिदमत खल्क। क्या बात है, माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छा होता है खिदमत खल्क। अच्छा कारी साहब, आप ये बताएं कि आपने दीनी तालीम कहाँ से हासिल की है? ये शुरू से बताएं या जी 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 कहाँ से जी जी, कहाँ से हासिल किया और कितने अरसे में यानी कि जाकर मुकम्मल किया? मैंने सबसे पहले जो हिफ्ज़ की है वो मुल्तान के अंदर जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मामू भी हैं रिश्ते में, वो फौत हो गए हैं। माशाअल्लाह, उनका नाम था उस्ताद कारी गुलाम शबीर साहब, उनसे मैंने हिफ्ज़ की है। और उसके बाद फिर मैंने दर्स निज़ामी की तरफ रुजू किया। 2 साल मैंने फारसी पढ़ी। मुल्तान एक दरबार है चादर वाले सरकार, जी बिल्कुल, वहाँ मैंने 2 साल फारसी का वो जो सबक है वो पढ़ा है। क्या बात है। फिर उसके बाद मैं 1 साल नूरी जामा मस्जिद में भी पढ़ा हूँ। ना हवा आपने वहीं पे पढ़ी है? जी। क्या बात है। अच्छा, तो नूरी फिर जामा उसके बाद जो मेरी तालीम मुकम्मल हुई, हमारा जो मशहूर और मारूफ मदरसा है, दीनी दरसगाह है, मदरसा मुहम्मदिया क़य्यूमिया वासिलुल उलूम, जो शुजाबाद में बाईपास के करीब है। मेरे उस्ताद मुकर्रम उस्ताद उलमा क़िबला उस्ताद साहब, आप तो जानते हैं। अब मैं अदब की वजह से नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम बताएं ना। उस्ताद उलमा क़िबला मुफ्ती वासिल महमूद अब्बासी साहब मेरे उस्ताद हैं, जो मैंने तालीम दर्स निज़ामी की यहीं मुकम्मल की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम में तक मुकम्मल कर चुका। क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप अब क्या कर रहे हैं? किताबत कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अब इमामत भी कर रहे हैं, खिताबत भी है, और मदरसे के अंदर मस्जिद में क्लास लगती है बच्चों की, और नाजरा की क्लास भी है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शुजाबाद में। अच्छा, इसके अलावा और कोई आपका काम? और तो बस दीन की खिदमत ही है, यानी कि आपका ये इमामत, किताबत और मदरस वगैरह ये है? तदरीस वगैरह, बयान वगैरह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल में सवालात का सिलसिला शुरू कर लिया जाए। तो आज 10 रमज़ानुल मुबारक शान मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कुछ सवालात आपसे करते हैं। तो ये बताएं, नाम, कुनैयत और अलक़ाब।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مبارک 10 رمضان مبارک کو ہوا، اور آپ کا پورا نام ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد عزہ، یہ آپ کا پورا نام ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ولادت با سعادت، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو نورانی ماں ہیں ہماری، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، تو یہ ہماری ماں ہیں، نورانی ماں ہیں۔ ان کی ولادت با سعادت ہوئی عام الفیل سے 15 سال قبل آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے تشریف لے گئے ملک شام میں، تو جب سرکار واپسی آئے 2 ماہ 22 دن بعد آپ کا نکاح ہوا حضرت اماں خدیجہ کے ساتھ۔ یہ واپسی جب سفر سے واپسی ہوئی تو 2 ماہ کے بعد یہ نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد، حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت اماں خدیجہ سے ہوئیں اور 2 صاحبزادے ہوئے۔ ان کے نام ہیں، ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ، ایک کا نام ہے حضرت قاسم۔ یہ 2 صاحبزادے ہوئے میرے آقا کے حضرت اماں خدیجہ سے، اور 4 صاحبزادیاں ہوئیں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت زینب، پھر دوسرا نام آتا ہے حضرت رقیہ، پھر تیسرا نام آتا ہے حضرت ام کلثوم، پھر چوتھا نام آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عظمت و فضیلت تھوڑی سی بات۔ عظمت و فضیلت تو ماشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کی عظمت فضیلت بہت ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا نا، معاملت یہ بنے، جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، سالن لے کر آ رہے ہیں، اور جب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اللہ کا سلام بھی پیش کرنا اور اپنا سلام بھی، اپنا محبت کا نذرانہ بھی دے دینا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار نے انہیں دیکھا، بات چیت ہوئی، سلام اللہ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ارشاد فرما دیا۔ تو یہ دیکھنے کا معاملہ جب ہو گیا اس کے بعد پھر نکاح ہوا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور واقعہ تھوڑا سا سنائیں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں میں اکثر سرکار کی بارگاہ سے یہ تعریف سنا کرتی تھی تو میں کبھی کہہ دیتی تھی وہ تو بوڑھی عورت تھی، آپ بار بار اس کا نام لیتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ میرے اوپر ایمان لے آئی، جب لوگوں نے مجھے دین کے لیے مال دینا بند کر دیا تو حضرت خدیجہ نے سارا مال دین کے لیے قربان کر دیا، جب لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ظلم و ستم کیا، اس وقت حضرت خدیجہ نے میرے آقا کا دفاع کیا۔ تو علماء مورخین لکھتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی نا، یہ آپ کی تیسری شادی تھی۔ سرکار سے شادی ہونے سے پہلے حضرت اماں خدیجہ کی 2 شادیاں تھیں، اور دونوں شوہر فوت ہو گئے، ان سے ایک بیٹا تھا، ایک کا نام حضرت حالہ تھا، ایک کا نام حضرت ہند۔ یہ پھر دونوں صاحبزادے حضور کے غلام بن گئے تھے، بعد میں صحابی بن گئے تھے۔ سبحان اللہ
اور مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی روایات ملتی ہیں نا، یہ دونوں صحابی حضرت ہند اور حالہ کی روایات ملتی ہیں، جو حضرت خدیجہ کے صاحبزادے ہیں اور پہلے شوہروں میں سے ہیں۔ تو تیسری شادی میرے آقا سے ہوئی، پھر یہاں 2 صاحبزادے بھی ہوئے، 4 صاحبزادیاں بھی ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی آپ کو مقام عطا فرمایا۔ 10 رمضان المبارک آپ کا وصال کا دن ہے اور نبوت کا 10واں سال تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس وقت جنازے کا حکم تو نہیں آیا تھا، تو میرے آقا نے خود بنفس نفیس حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں رکھا، تدفین خود کی۔ اس وقت جنازے کا حکم تو نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قبرستان جسے جنت المعلا کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو ماشاءاللہ ایک میں اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا رمضان المبارک بابرکت مہینے کے حوالے سے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک کلپ میں نے سنا، مجھے بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس ہوا۔ وہ اس وجہ سے کہ معاشرے کا یہاں تک حال جا پہنچا ہے، کوئی احساس تک نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم سائے بھوکے مر رہے ہیں اور ہم حج و عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ہم سائے کی بیٹی جوان بیٹھی ہے، ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک کراچی کا واقعہ ہے، یہ میرے پاکستان، پیارے پاکستان کا واقعہ ہے، شہر کراچی کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے دفتر میں اور آ کر نا وہ اپنے باس سے کہتا ہے کہ یار مجھے نا 25,000 روپے دے دے۔ وہ باس کہتا ہے کہ بھئی 25,000 روپے میں تمہیں کس چیز کے لیے دوں؟ وہ نہ بتاتے ہوئے نا پھر بھی کہتا ہے کہ یار آپ مجھے 25,000 روپے دے دیں، میرے کام آتے ہیں۔ خیر وہ باس جب بار بار اصرار کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھئی 25,000 روپے کس چیز کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرا بیٹا فوت ہو گیا، 3 دن ہو گئے ہیں، اس کی میت میرے گھر میں جل رہی ہے، ایسے پڑی ہوئی ہے، اس کو دفنانے تک کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ 25,000 روپے تو اس کو دیتا ہے، وہ ایک اپنے اور ملازم کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ دیکھ کر آؤ آیا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو حقیقت اس کا بیٹے کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے رشتہ دار، کہتا ہے کہ میں اس ٹائم غریب ہوں، میرا کوئی رشتہ دار میرے گھر نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، سب رشتہ داریاں ختم ہو گئی، لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور بھی چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی ہے۔ ایک نوجوان نے تقریباً میری عمر لگا لیں 22 سال 24 سال 30 سال لگا لیں، اس نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کو اس کی والدہ بیمار ہوئی، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا۔ آج کل کے ڈاکٹر بھی ملے ہوئے ہیں، وہ ایک یعنی کہ اس کا ٹیسٹ لکھ کر دیں گے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا لکھ رہا ہوگا، ایک ٹیسٹ 2-2 لاکھ کا لکھ کر دیں گے، کیونکہ وہ جا کر لکھ کر دیں گے، وہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آدھے پیسے ان کو واپس بھی ملیں گے۔ وہ خودکشی اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ پھر اس کے اہل و عیال دوسرے یعنی کہ ہیں جو بتاتے ہیں، اس نے خودکشی کی اور وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ 7 لاکھ روپے تیرا بل بن چکا ہے، 7 لاکھ روپے لا کر دو، اپنی ماں کی میت لے جاؤ۔ تو بچے کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بھئی میں کیسا بیٹا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کی میت لا سکوں، اس نے اس وجہ سے خودکشی کی۔ تو مختصر کرتے یہ ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اپنے ہمسایوں کا اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ یہ مہینہ تو ایک بار آتا ہے سال بعد، لیکن ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے اور ہمیں ہر آئے روز نیا سبق ملتا ہے کہ ہم ہر دوسرے کا خیال کریں۔ ہمارا حج عمرہ میرے خیال میں آپ علماء بیٹھے ہیں، اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کے ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، بیٹی نوجوان بیٹی ہے، جہیز کے لیے اس کے پاس اتنا اخراجات نہیں ہیں بیٹی کا وہ یعنی کہ وزن اٹھا سکے، اس کی شادی کر سکے، تو آیا کہ کیا اس کا حج عمرہ جائز ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ آپ نے اچھا ہی سوال کیا۔
آپ کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں کافی واقعات ملتے ہیں. کئی ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے, جانے کی تیاری بھی تھی, لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے ہمسائے میں پڑوسی میرا پریشان ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے وہ حج والے پیسے حج ترک کیا, وہ ہمسائے کو دے دیے. تو جب ان کے ساتھی وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ تو ہمیں کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا, وہاں تو پہلے گیا ہوا تھا, لیکن اس نے انسانیت کی خدمت کی. یہ سارے رشتے بعد میں, سب سے بڑا رشتہ ہے دین کا. جو کلمہ پڑھتا ہے حضور کا غلام ہے, وہ ہمارا دینی بھائی ہے. تو سب سے بڑا رشتہ دین کا رشتہ ہے. تو یہ رشتہ داریاں بعد میں آتی ہیں. جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے. دیکھیں یہ ڈاکٹروں کا جو شعبہ ہے, یہ اگر صحیح من کام کریں یہ بڑا اچھا شعبہ ہے, خدمت خلق کا شعبہ ہے, لیکن ڈاکٹر توجہ نہیں کرتے. حکومت کی نااہلی ہے, حکومت توجہ نہیں کرتی. ڈاکٹر لوٹ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, انسانوں کو پرواہ نہیں کرتے. انسان درد میں بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہے, رو رہا ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جب تک پیسے پورے نہیں ہوتے کوئی ٹیکہ نہیں لگاتا. یہ حکومت کی نااہلی ہے. آج دیکھیں لینوں میں لگا کر آٹا دیا جاتا ہے. اگر ہماری حکومت اسلامی حکومت ہے, پھر یہ حضرت عمر کی سنت زندہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ نے بوڑھیا کا واقعہ سنا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا, بوڑھیا تو بتاؤ عمر کے بارے میں کیا ذہن رکھتی تھی؟ اس نے کہا کہ عمر تو میرے خیال میں کچھ نہیں ہے, اس نے تو میرا کبھی پوچھا نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا تو یہاں رہتی ہے, عمر کو کیا پتا کہ تو یہاں پڑی ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا بوڑھی اماں نے. اس نے کہا کہ اگر عمر کو پتہ نہیں ہے میں یہاں پڑی ہوں تو پھر حکومت چھوڑ دے. حکومت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم, آدھی دنیا بنتی ہے. ایک روایت میں 36 لاکھ مربع میل, تو پاکستان میں 7.5 لاکھ مربع میل ہے. 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو تو وہ بوڑھیا سے جا کر اس طرح کے سوال کرے, روپ تبدیل کر کے. تو جب بوڑھیا کہے کہ حکومت چھوڑ دے تو عمر کو یہ بات لگے اور جا کر بیت المال سے آٹا بھی لے, گھی بھی لے, اکٹھا بنا کے اپنے کندھے پہ اٹھائے. تو آپ کے غلام حضرت اسلم کہیں کہ یہ بوجھ مجھے دے دو, تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, ہر جان اپنا بوجھ خود اٹھائے گی قیامت کے دن. تو آپ نے فرمایا پھر آج عمر کو اپنا بوجھ آپ اٹھانے دیں. تو آپ نے اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر آٹا بھی لیا, گھی بھی لیا, کھانے پینے کا سامان ڈالا, جا کر اس بوڑھی اماں کو دیا, اس کے گھر میں کھانا پکوایا. تو ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ لین میں لگا کر آٹے دیتی ہے, لوگوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ حکومت کی نااہلی ہے. جب نظام مصطفیٰ آئے گا, ریاست مدینہ بنے گا, پھر یہ حال نہیں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. پھر حضرت عمر کی سنت زندہ ہو گا. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. ایک بات یعنی کہ میں آج کل کے ماحول سے کرنا چاہتا ہوں. کر سب اسی سوال میں سے نا ایک مجھے اور سوال ملا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے بھی کہا ہے کہ اگر غریب کی بیٹی بیٹھی ہے گھر میں, تو یہ بتائیں کہ اگر کسی پر حج فرض ہے اور کسی پر یعنی کہ ایک بار عمرہ کر کے آیا ہے تو وہ دوبارہ جا رہا ہے, اگر فرض حج ہے تو وہ بھی آیا کہ غریب یتیم مسکین کو دے سکتا ہے یا نفلی والا دے سکتا ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, پوری زندگی میں. کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ. تو میں نے تو کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جو ہر سال حج کرتے ہیں. تو جو ہر سال حج کرتے ہیں یہ نفلی ہو گیا. جو پہلے والا تو انہوں نے کر لیا زندگی میں ایک مرتبہ حج, وہ فرض ادا ہو گیا. اب جو بار بار کر رہے ہیں یہ نفل میں چلا جائے گا. جو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہر سال عمرہ کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے کہ ہر جمعہ وہاں مدینے پڑھتے ہیں. تو یہ پیسے لگا کر وہاں مدینے میں جانا, جمعہ پڑھنا, یہ پھر نفل میں شمار ہو جائے گا. کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, وہ آپ نے فرض ادا کر دیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ماحول کے اندر غربا کتنے ہیں, مساکین
مساکین کتنے ہیں، یتیم کتنے ہیں، ان کی مدد کریں۔ انسانیت کی خدمت کرنا، مدد کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سرکار نے غریبوں کی مدد کی ہے، غلاموں کی مدد کی ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت بلال کو میرے آقا نے کس طرح آزاد کروایا، حضرت صدیق نے آزاد کروایا، تو سرکار نے فرمایا صدیق تم نے اکیلے ہی آزاد کر لیا، مجھے بتاتے میں کچھ پیسے ملا دیتے۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ کتنا خدمت کا شعبہ ہے۔ بے شک اسی خدمت کے حوالے سے ایک بات مجھے اور یاد آئی ہے۔ تو ایک مریض تھے، تو وہ یعنی کہ ڈاکٹر نے نا بالکل جواب دے دیا کہ لا علاج جس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس کا اب کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ وہ میرے خیال میں ادھر پورے والا فیصل آباد کا ہی تھا، تو سب ڈاکٹروں نے جواب دیا۔ وہ تقریباً 10 سال 15 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلا تھا، یا 20 سال لگا لیں۔ وہ جیسے شہر میں آیا نا، اس نے اپنے پڑھائی مکمل کی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یعنی کہ اس نے اچھی نوکری حاصل کی، اتنی اچھی نوکری کی یعنی کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین بنا۔ جیسے بزنس مین بنا، اس نے اپنے اہل و عیال کو بھلا دیا، اپنے ماں باپ بہن بھائی سب بھول گئے۔ تو وہاں پر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار تیری پاس اتنی دولت ہے، سارا کچھ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار میری دولت ساری لے لو، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ جو حکیم تھے نا، وہ بہت بڑے سمجھدار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ جائیں اپنے علاقے میں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ فیصل آباد گئے تو آپ لاہور چلے جائیں، کہتا نہیں، آپ اپنے علاقے میں جائیں۔ اپنے علاقے میں جائیں، جو یتیم بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کروائیں۔ اس کو میرے خیال میں کینسر تھا، تو اس کے یعنی کہ 2 ماہ 3 ماہ کا یعنی کہ جو تھا ٹائم باقی تھا، تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو غریب بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، جا کر ان کی شادیاں کروائیں۔ جس کے گھر میں نلکا نہیں ہے، پانی کا سسٹم نہیں ہے، اس کے پانی کا نظام مہیا کریں، ٹویل لگائیں، یعنی کہ ہر اپنے گاؤں میں جا کر نا ہر طرح کی ان کی سہولیات مہیا کریں۔ وہ تقریباً جاتا ہے نا یہاں پر یعنی کہ بزنس چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے 1 ماہ کے لیے۔ وہاں پر جا کر نا ہر کسی کی مدد کرتا ہے، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں، کسی سے کچھ نہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ یار یہ تو اللہ والا ہے، اللہ اس کی مدد کرے، اللہ، ہر بندہ اس کو دعائیں دینے لگ جاتا ہے۔ تقریباً 1 ماہ بعد وہی بندہ آتا ہے، اسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے تو کوئی مریض ہے، کوئی مرض بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ خدمت خلق کرنا، جو رب کی رضا پر کام کرتا ہے، اس کو پہلی بات تو کوئی بیماری نہیں آتی، دوسری بات یہ کہ وہ سب کی دعاؤں میں رہتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہے، 50,000 60,000 کا ہم ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، اور وقت کا جو وزیر اعظم ہے اس کی بھتیجی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہمیں غریب کا خیال ہے، اس وجہ سے ہم نے گندم کا ریٹ 4,000 کیا ہے۔ ابھی تو ہمیں خیال ہے، اگر خیال نہ ہوتا تو پھر آپ 10,000 اندازہ لگائیں کہاں میں ہوتے۔ 50,000 60,000 کا کھانا ایک ٹائم کا ان کا آتا ہے، ان کو کیا اثر پڑتا ہے؟ غریب بھوکا مر رہا ہے، غریب کی بیٹی آج سر پر دوپٹہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب کی بیٹی آج روڈ پر پھر رہی ہے۔ خیر فقیرانہ ہے، صدا کر چلیں، صدا خوش رہو تم، ہم دعا کر چلیں۔ السلام علیکم۔